ایک ادارے نے کہا کہ وہ اب سیاست سے بالکل علیحدہ ہو چکا ہے۔ کچھ ادارے جو ہیں وہ سیاست کے ساتھ ابھی وابستہ ہیں، لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ یہ چیزیں اور طرح دکھائی دینے لگی ہیں۔ مثال کے طور پہ سندھ کے گورنر نے ایک ڈور ڈالا اور اب ایم کیو ایم کی ساری جو حصے تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اکٹھے ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ 15 جنوری کو جو بلدیاتی انتخابات ہونے تھے ان کو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ ہم یہ انتخابات نہیں ہونے دیں گے، اور وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ یعنی اس طرح ایک طرف اس کو ایم کیو ایم کو اکٹھا کر کے الیکشن کمیشن سے لڑا دیا گیا، اور دوسری طرف ایم کیو ایم کو مد مقابل کھڑا کر دیا گیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے۔ تو دوسری طرف یہ ہوا کہ اسمبلی توڑنے کی بات ہو گئی، اسمبلی کو توڑنا طے ہو گیا، پنجاب کی اسمبلی، کے پی کی اسمبلی، اور یہاں ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئیں۔ اب الیکشن کمیشن کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اگر یہ اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں، کیونکہ ابھی تک گورنر کے پاس کوئی ایسی چیز پہنچی نہیں ہے، نہ ہی انہیں ہدایات دی گئی ہیں کے پی کے والوں کو، تو اس سے یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ الیکشن کمیشن کو طے کرنا ہوگا کہ آیا وہ یہ ان اسمبلیاں جو ٹوٹ گئی ہیں ان کے الیکشن علیحدہ کروائے 3 ماہ بعد، 3.5 ماہ بعد، یا پھر 4-5 ماہ کے بعد اکٹھے الیکشن کروائے۔ اور اس اسنا میں یہ ہوگا کہ یہ جو پارٹیاں ایک دوسرے سے متحارب ہونے لگی ہیں، اور لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی بھی پارٹیاں جو شامل ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گی، تو جو ایک عمل ہے ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا، کہ ملک میں سیاست کا بیڑا غرق کرنے کا، وہ پہلے سے کر رہے تھے، اور اب یہ کہہ کے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اور میرا اشارہ ایک خاص ادارے کی طرف نہیں، یہ سارے ادارے اکٹھے ہوتے ہیں، اسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں ظاہر ہے سب سے زیادہ مضبوط ادارہ فوج کا ہے، جو یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ پہلے اعتراف کر چکے ہمارا سیاست سے تعلق ہوتا تھا۔ تو اب بھی کس کا سیاست سے تعلق ہے؟ کون یہ سارا کچھ کروا رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ یکلخت کوئی پھونک ماری گئی ہو اور ایم کیو ایم اکٹھی ہو گئی ہو، یکلخت کو پھونک ماری گئی ہو اور پرویز الہی مان گئے ہوں، یکلخت کوئی پھونک ماری گئی ہو کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی بات پہ ڈٹ گیا ہو۔ یہ سارا کچھ ایک خاص چیز کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، جسے میں نے لفظ دیا ہے ڈی پولیٹیسائز کرنے کا۔ ملک میں وہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں، سیاستدان جو ہے وہ ان کی جتنی پہلے ان کی عزت ختم ہو چکی ہے ان کی عزت مزید ختم ہو، اور لوگ سیاست سے نالاں ہو جائیں، اور یہاں پہ ایسی حکومت رہے جو ہمیشہ ڈھل مل ہو، ہمیشہ اس کو جانے کا خطرہ ہو، یا پھر جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، یا پھر کوئی اور جھرلو پھرے گا اور ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، اور پھر ملک میں کوئی صدارتی نظام آ جائے گا، جیسے کہ بہت سارے لوگ پیشین گوئیاں کرتے رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ یہ ایسا نہیں ہو رہا، ایسے ہوا میں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، چیزیں کچھ لوگ کچھ ادارے، کچھ اشخاص کچھ تو کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں۔ ہاں، مطلب اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن کی وجہ سے ایم کیو میں اکٹھے ہو گئی، تو پہلے بھی انہیں معلوم تھا کہ الیکشن ہوں گے، تو اس وقت اکٹھے کیوں نہیں ہوئی؟ اور اسی طرح اسمبلیاں توڑنے کی بات تو آج سے 1.5 ماہ پہلے سے چل رہی تھی۔ تو اب عدالتیں کیا کریں گی؟ کیا لوگ عدالتوں میں جائیں گے؟ جائیں گے صحیح، کون جائے گا؟ کیسے جائیں گے؟ اب ظاہر ہے ایک آئینی طریقہ ہے کہ اسمبلی کو توڑنے کا کہہ دیے گئے تو اسمبلیاں تو ٹوٹیں گی، اور ابھی لیکن وہ جو سمری ہے وہ بھجوائی نہیں گئی۔ اب دیکھتے ہیں 1-2 دن کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک کھیل لگا ہوا ہے، یہ اچھا کھیل نہیں ہے ویسے، اس کھیل سے ہمیں جو ہے نا گریز کرنا چاہیے۔ میں کس کو کہہ رہا ہوں، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس میں حصے دار نہ بنیں۔ ہم اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم انہیں کو ووٹ دیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گے۔ تو ملک میں وہی پارٹیاں ہیں 3-4، ان میں سے ہم نے چننے ہیں، وہی لوگ آنے ہیں، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب پہلے اور لوگ تھے، ابھی اور لوگ آئیں گے، اس کے بعد اور لوگ آئیں گے، اس کے بعد اور لوگ آئیں گے۔ اگر یہ پروسیس 5 سال 4 سال جو بھی عرصہ ہے اس کے دوران پورا ہوتا رہے، 5-6
ادوار چلے جائیں تو وہ جو ان کا ارادہ ہے ڈیپولیٹیسائز کرنے کا ملک کو، وہ نہیں ہوگا، اور ملک کوئی ترقی کی جانب جا سکے گا، اور ملک کی کوئی تعظیم ہوگی دنیا میں، ورنہ تو ابھی تک ہم اپنی تعظیم ہر طرح سے کھو چکے ہیں۔